إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يقول الله ربنا جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ 1445 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات یہ سال اسلامی ہجری سال مسلمانوں کی عزت اور عظمت والا سال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو سب احباب تشریف فرما ہے، آپ کی بھی ساری جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارا سال آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہم نے پچھلے جمعے یہ گزارش کی تھی کہ مسلمانوں کا یہ جو ہجری سال ہے، ویسے یہ شمسی کیلنڈر جو ہوتا ہے، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل والا، یہ بھی مسلمانوں کا ہی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ یہ جو اس کے بارے میں ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ یہ عیسائیوں کا اور فلاں ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ہے۔ کیوں؟ چاند اور سورج دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ کیلنڈر شمسی ہے یا قمری ہے وہ ہمارا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام، یکم محرم خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے اس پہ بات کی ہے۔ 10 محرم الحرام اس امت کی تاریخ میں وہ دن ہے، یاد رکھ لیں، 10 محرم الحرام جس میں یہ واقعہ کرب و بلا پیش آیا، جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کرب و بلا کے اندر اس نواسائے رسول نے، جگر گوشائے بطول نے اپنے ساتھیوں سمیت جو شہادت کا المناک واقعہ اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تقریباً 14 صدیاں گزرنے والی ہیں، 14 صدیاں پوری ہونے والی ہیں اس واقعے کو۔ آج تک یہ امت اس واقعے کے درد کی ٹیسوں کو محسوس کر رہی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر حضرت امام حسین کی مظلومانہ شہادت، یاد رکھیں، اسلام شہادت سے ہمیشہ ہی تناور ہوا ہے۔ شہادت کی موت اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔
کونین کے تاجدار نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے اس موت کی دعا کی ہے، طلب کی ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کی ہے، یا اللہ میں تجھ سے شہادت کی سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو شہادت کی دعا مانگا کرو۔ شہادت اسلام کی عظمت ہے، شہادت مسلمان کا بہت بڑا اعزاز اور اعجاز ہے، لیکن یہ جو شہادت حسین ہے جس کے داغ بیل بہت پہلے جب قاتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد یہ سارے عنصر جب مسلمان کی تلوار مسلمان کے ساتھ ٹکرائی ہے، جب مسلمان کا محاذ مسلمان کے خلاف کھلا ہے، جب مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا ہے، یہ اس کی سب سے دردناک تاریخ تھی جو 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر دہرائی گئی تھی۔ آج تک یہ امت اسلام، یہ امت قرآن اس واقعہ کربلا کی درد کی شدت کو محسوس کر رہی ہے۔ آج تک یہ امت ایک پیج پر دوبارہ نہیں جمع ہو سکی اس وقت سے لے کر جب تک کربلا کے مقام کے اندر تلوار کی تلوار مسلمان کی تکبیر کے نعرے کے مقابلے میں تکبیر کا نعرہ، تلاوت کے مقابلے میں تلاوت، نماز کے مقابلے میں نماز، قرآن کے مقابلے میں قرآن، سرور کونین کی امت کے مقابلے میں امت، جب بھی امت آپس میں ٹکرائی ہے آپ یاد رکھیں اس وقت اللہ اکبر اس امت کا کبھی خیر کا دروازہ نہیں کھلا۔ آپ جانتے ہیں اس محرم الحرام 10 محرم کو نواسہ رسول کی شہادت، جگر گوشہ بطول کی شہادت، تاریخ اسلام کا یا اسلام کی تاریخ کا یہ کوئی اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی بھی درد رکھنے والا مسلمان وہ اسلام کی تاریخ کو پڑھے، اسلام کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے اور آنکھیں بند کر کے نواسہ رسول کی اور نبی کی آل کی قربانیوں سے آگے گزر جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ کتنا عظیم خاندان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت میں تڑپایا گیا ہے آپ جانتے ہیں؟ واللہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس مسلمان کا ضمیر زندہ ہو وہ محبت کرتا ہو رب العالمین کے ساتھ، وہ محبت کرتا ہو رحمت للعالمین کے ساتھ، وہ قرآن کو کتاب حکیم سمجھتا ہو، وہ ایک دفعہ اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے اپنے ضمیر کو روشن کرنے کے لیے ایک دفعہ نبی کی آل کی، نبی کی اہل بیت کی قربانیوں کو پڑھ کے دیکھے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس خاندان کا تذکرہ کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ پڑھیں اس کی تفسیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، چادر کے اندر جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، جناب سیدہ فاطمہ کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، چادر کو اوپر اوڑا، آسمان کی طرف چہرہ مبارک کو کیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ جس خاندان کی تطہیر کی آیتوں کو تو نازل کر رہا ہے، اللہ جس خاندان کی تطہیر
नाज़िल कर रहा है, ये मेरी बीवियां भी मेरा खानदान है, ये हुसैन मेरा बेटा भी मेरा अहले बैत है, ये हसन मेरा बेटा भी अहले बैत है, ये फातिमा मेरी बेटी भी अहले बैत है, अली मेरा बेटा भी अहले बैत है। रब्बे कायनात ने अपने नबी के इस खानदान की ये लाज रखी। अल्लाह रब रहमान ने, जन्नत में दो तबके हैं, या मर्द है या औरत है। अल्लाह ने नबी की बेटी के बारे में कौनैन के जुबान, कौनैन के ताजदार की जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, फरमाया मेरा नबी कयामत तक आने वाली जितनी खवातीन है नेक होंगी, आबिदा होंगी, जाहिदा होंगी, आलिमा होंगी, मुजाहिदा होंगी, खर्च करने वाली होंगी, सजदे करने वाली होंगी, रकू करने वाली होंगी, जन्नत की तरफ रखने वाली होंगी। सारी कयामत तक आने वाली खवातीन के लिए मेरा ये ऐलान अपनी उम्मत को पहुंचा दो। फरमाया अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाउ अहलुल जन्ना। लोगों याद रखो, जन्नत में मर्द जाएंगे, जन्नत में औरतें जाएंगी, जन्नत में औरतें जाएंगी। औरतों की सरदार नबी की बेटी फातिमा होगी, जन्नत में मर्द जाएंगे। फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलुल जन्ना। हसन और हुसैन मेरे वो बेटे हैं जिनको अल्लाह ने जन्नत में नौजवानों का सरदार बना दिया। आप एक बात समझे, आप हुसैन की बात, इमाम हसन की बात, अल्लाह के रसूल सजदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं इतनी लंबी आपने सजदा किया, सजदे से सर नहीं उठाया, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना लंबा सजदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता कौन है? जिन्होंने इमाम को ये हुक्म दिया है कि नमाज को मुख्तसर रखे, नमाज को मुख्तसर रखें, बच्चों का ख्याल करें, बुजुर्गों का ख्याल करें, खवातीन का ख्याल करें। अल्लाह के रसूल खुद नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदे में गए, हुसैन नबी की कमर मुबारक पे सवार हो गया। जब तक हुसैन नबी की कमर से उतरा नहीं, नबी ने अल्लाह के सजदे से सर नहीं उठाया। उम्मत के लोगों याद रखो, ईमान और निफाक दो चीजें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खानदान के बारे में ये एक बहुत बड़ी अलामत बयान की है। फरमाया इस अली की अलामत क्या है? अलामत मन कुम तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। याद रखो, जो मुझे आका मानता है वो अली को आका मानेगा, जो मुझे सरदार मानता है। मैं एक एक हदीस जो पढ़ रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं आका हूँ उसका अली आका है, जिसका मैं सरदार हूँ उसका अली सरदार है। और उसके बाद कौनैन के ताजदार ने एक और बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया उम्मत के लोगों याद रखो, तुम्हें दुनिया के अंदर निफाक और ईमान की बहुत बड़ी अलामत बता के जा रहा हूँ। अलामत ये होगी, जो अली से मोहब्बत रखेगा वो ईमान वाला होगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो नमाजें पढ़े, वो रोजे रखे, वो अज़ानें पढ़े, वो तलावतें करे, वो सदके दे, वो जो मर्जी कर रहे। जब तक अली से मोहब्बत नहीं करेगा अल्लाह उसकी ईमान और इस्लाम को कबूल, बोलो, उसके ईमान और इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। कौनैन के ताजदार ने इरशाद फरमाया है। और रब्बे कायनात ने इस खानदान की क्या अजमत बयान की है, क्या इज्जत अजमत और शान अता की है उम्मत इस्लाम के लिए। कलमा शहादत के बाद, ईमान कबूल करने के बाद सबसे बड़ी इबादत रब्बे कायनात ने नमाज की इबादत रखी है। नमाज की इबादत, नमाज नहीं है दीन नहीं है, नमाज नहीं है
اسلام نہیں ہے، نماز نہیں ہے، کامل اکمل مسلمان نہیں ہے۔ اس نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادات کو رکھا۔ عبادت رکوع بھی ہے، عبادت سجدہ بھی ہے، عبادت فاتح خلف الامام بھی ہے، عبادت آمین بالجہر بھی ہے، عبادت رفع الیدین بھی ہے، عبادت وضو کر کے بھی آنا ہے، عبادت قیام بھی ہے، عبادت تشہد بھی ہے، عبادت مسجد میں آنا بھی ہے، عبادت صف میں بیٹھنا بھی ہے۔ لیکن اس ایک نماز کے اندر رب کائنات نے ہر مسلمان کے لیے ایک حکم دیا ہے، حکم کونین کے تاجدار کا ہے۔ ہر نماز کے اندر کوئی مسلمان اہل حدیث ہوگا، کوئی مسلمان سنی ہوگا، کوئی مسلمان بریلوی ہوگا، کوئی مسلمان کسی مکتبہ فکر سے ہوگا، لیکن اس مسلمان کی نماز کے اندر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قیام ہوگا۔ کسی کی نماز کے اندر رفع الیدین ہے، کسی کی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں ہے، کسی کی نماز کے اندر آمین بالجہر ہے، کسی کی نماز کے اندر آمین بالسر ہے، کسی کی نماز کے اندر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ رب کائنات نے اس نماز کے اندر ساری امت کا مشترک رکھ دیا، بریلوی ہو وہ بھی، دیوبندی ہو وہ بھی، اہل حدیث ہو وہ بھی۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ نماز پڑھے گا، نماز میں وضو کرے گا، وضو کے بعد قیام کرے گا، قیام کے بعد رکوع کرے گا، رکوع کے بعد سجدہ کرے گا۔ نماز فرض کی ہو، نماز نفل کی ہو، نماز کوئی بھی ہو، اللہ نے کیا کہا؟ رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجدہ ہوگا۔ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، تشہد میں بیٹھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج رہا ہے، فرشتے بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ امت کے لیے حکم کیا ہے؟ امت کے لیے رب کائنات نے صرف نبی پہ درود نہیں رکھا، فرمایا دعا تم تشہد میں بیٹھو گے جب تک میرے نبی پر درود نہیں پڑھو گے، نبی پر اکیلے درود نہیں پڑھو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بھی ہو، علی کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، علی حسین کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، یاد رکھیں جب تک نماز کے اندر نبی پر اور نبی کی آل پر درود نہیں پڑے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول، بولو اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ نماز رب کی سب سے بڑی عبادت تھی، رب کائنات نے اپنی سب سے بڑی عبادت بھی اپنے نبی کی آل اور اہل بیت کے تذکرے کے بغیر ختم نہیں ہونے دی ہے۔ آپ ایک بات سمجھیں، صحیح حدیث ہے رسول کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے سب سے پاک، سب سے پاکیزہ نسل سے پیدا کیا ہے، سب سے پاکیزہ نسل سے۔ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے سب سے پاکیزہ نسل سے پیدا کیا ہے۔ سب سے پاکیزہ نسل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود وضاحت کی، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میں پشت در پشت جو کائنات میں سب سے افضل لوگ تھے ان لوگوں میں آتے رہے، اللہ رب العالمین نے نسل در نسل مجھے زمین کے سب سے پاکیزہ لوگوں میں رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے پاکیزہ لوگوں میں پیدا ہوئے، سب سے پاکیزہ خاندان میں پیدا ہوئے، اور جس خاندان میں پیدا ہوئے اسی خاندان کے لیے اللہ رب رحمان نے آیات تطہیر کو نازل کیا، اسی خاندان کو کونین کے تاجدار نے جنت کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ یہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، او امت اسلام کے لوگوں، امت قرآن کے لوگوں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے، میں یہ کہتا ہوں اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، یہ ایمان کا حصہ نہیں
نہیں، یہ عین ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ کونین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطراتی۔ امت کے لوگوں، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کونین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، حسنین کے نانا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کے بابا نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امت کے لوگوں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، امت کے لوگوں گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، نفاق سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو، ذلت کی زندگی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں نبی ضمانت دیتا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، ان سے رہنمائی لیتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم ذلت میں نہیں گرو گے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امر الثقلین، کتاب اللہ، ایک یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا وَإِطْرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرا میرے اہل بیت ہے، میری اولاد ہے، میری اولاد کے ساتھ وفا کرنا، میرے بیٹوں کے ساتھ وفا کرنا، میری بیٹی کے ساتھ وفا کرنا، میرے داماد کے ساتھ وفا کرنا، میری بیویوں کے ساتھ وفا کرنا، میرے اصحاب کے ساتھ وفا کرنا، میرے یاروں کے ساتھ وفا کرنا۔ وفا تم کر دو، قیامت تک تمہیں عزت کی ضمانت میں نبی عطا کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں، یہ دو چیزیں تھیں، لیکن اس امت نے واقعتاً اس میں کوئی یار نہیں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اہل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ جمعہ کے دوران کوئی بندہ صف کے ساتھ کھیل رہا ہے، تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے، دوسرا اس کو روک دیتا ہے کہ نہ کھیل نہیں، غور سے خطبہ سن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھیل رہا ہے اس کا جمعہ تو لغو ہے، جو اس کو روک رہا ہے اس کا جمعہ بھی لغو ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اللہ کے رسول خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، مسجد الرسول ہے، مسجد نبوی شریف ہے، نبی کے دونوں نواسوں نے بڑے خوبصورت جوڑے پہنے ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا۔ نبی کا نواسہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، یہ وہ امام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے گرے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، دونوں کو اٹھا کے اپنے پاس لے کے آ گئے۔ آپ دیکھیں، جو نبی جمعے کے دوران امتی کا تنکوں کے ساتھ کھیلنا برداشت نہیں کرتا، وہ نبی خطبہ چھوڑ کے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا کے لے کے آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کربلا کے دن ہے، یہ جو 10 محرم الحرام ہے، اس میں نبی کا خانوادہ کٹا ہے، اس میں نبی کے اہل بیت شہید ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہے؟ جائیں آپ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، نبیوں کی قربانیاں بڑی قربانیاں ہیں، لیکن کسی نبی کی قربانی لے کے آئے جس کا سارا ہی خاندان کٹ گیا ہو۔ اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے کتنے کو سال ہوئے، ابھی آدھی صدی پوری نہیں ہوئی،
نبی کا خاندان کربلا کے مقام پہ ذبح کر دیا گیا۔ نبی کے خاندان کو بیان کرنا یہ کیا صرف ایک مکتبہ فخر کی ذمہ داری ہے؟ ظلم واقعتاً ہے، اللہ کی قسم ظلم ہے۔ میں نے پہلے بات کی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ میدان کرب و بلا کے اندر حسین اور یزید کا مقابلہ کیا مقابلہ تھا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قسم باللہ، اللہ کی ساری زمین یزیدوں کے ساتھ بھر جائے، حسین کے پاؤں کے نیچے جو جوتے میں مٹی لگی ہے اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ شاید کسی کے لیے یہ بات نہیں ہو، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یزید کے ساتھ ساری زمین، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں یزید کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، حسین کے پاؤں کے جوتے کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہاں سیدہ شباب و اہل الجنہ، کہاں وہ؟ یزید کے دربار کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے لائے۔ میں نے پھر کہا ہے کہ میں ذمہ داری کے ساتھ ہر بات کو کر رہا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد بدبخت، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو ہم بیان کریں کہ قاتلین عثمان، قاتلان اہل بیت کا اللہ نے کیا حال کیا تھا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد، حسین کا سر ایک تخت پہ پڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے کر حسین کے ہونٹوں پہ لگا رہا ہے۔ بدبخت اپنی زبان سے کوئی بات کر رہا ہے، اسی دربار کے اندر صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، کہا کم بخت، تیرے زندگی کے اندر اللہ نے کیسی کیسی کم بختی لکھی ہوئی ہے، اپنی چھڑی کو ہٹا، تو ان ہونٹوں کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نبی کو کئی بار ان حسین کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے دیکھا۔ خاندان رسول کٹا ہے، جگر گوشہ بطول کٹا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہے، حضرت عباس کی شہادت ہے، آن اور محمد کی شہادت ہے، ابو بکر بن علی کی شہادت ہے، عمر بن علی کی شہادت ہے، عباس بن علی کی شہادت ہے، قاسم کی شہادت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ علی اکبر کی شہادت ہے، علی اصغر کی شہادت ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور کی شہادت ہے۔ اور اللہ کے بندوں یاد رکھو، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا جز نہیں، ایمان ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ ایمان کا جز نہیں، ایمان ہے۔ اہل بیت کے اوپر عقیدہ رکھنا، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے۔ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ہوگی، نبی کی ازواج کے ساتھ بھی محبت ہوگی، نبی کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت ہوگی، لیکن میں نے پچھلی دفعہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا جا، اگر حسین کہتا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، اس سے لکھوا کے لے کے آ، اگر وہ لکھ کے دے دے، تیری اور تیرے بابا کی جنت کے لیے یہ اتنا لکھنا ہی کافی ہے کہ حسین کا بیٹا یا حسین کسی کو لکھ کے دے دے کہ یہ تو میرے نوکر اور میرے غلاموں کا خاندان ہے۔ جو حسین کے خاندان کا غلام بن گیا وہ نبی کے خاندان کا غلام ہے، جو علی کے خاندان کا غلام بن گیا وہ دین کا خاندان ہے، وہ نبی کے خاندان کا
کا غلام بن گیا. اور یاد رکھیں جنت میں وہ جائے گا جو اس خاندان کا غلام ہوگا. جنت میں وہ جائے گا جو اس خاندان کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. کیوں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان وہ ہوگا، ایمان وہ مقبول ہوگا جس میں علی کی محبت ہوگی. جس میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ نفاق ہوگا. اس امت پر یہ ظلم ہوا ہے، اس کو یا رافضیوں نے ٹینشن دی ہے یا ناسبیوں نے ٹینشن دی ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں ہم تذکرہ کر رہے ہیں نبی کے خاندان کا، نبی کے بیٹوں کا، نبی کی بیٹیوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کب خوش ہوتا تھا؟ جب نبی کی بیٹی کے ساتھ بیٹھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کا چہرہ دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی؟ آپ اصحاب رسول کو پڑھے، نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے چہرے پہ نظر ڈالتے تھے آپ کا چہرہ ایسے کھل اٹھتا تھا جیسے کسی مصحف کے اندر قرآن کھل اٹھتا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ محبت کریں ان کے ساتھ محبت ایمان ہے. اللہ کے رسول جن کے ساتھ بغض کریں ان کے ساتھ بغض ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان آیت تطہیر کا خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سیدوں کا خاندان ہے. اور یاد رکھ لے یہ سید کون سے سید ہے؟ یہ وہ ہے جن کو اللہ نے جنت عطا کی ہے. صرف جنت عطا نہیں کی، میں نماز پڑھتا ہوں جنت کے لیے، آپ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے، آپ عمل کرتے ہیں جنت کے لیے. اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. کائنات کا رب کیسا رب ہے؟ وہ اپنے نبی کے لیے قبلہ تبدیل کر کے کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرا نبی میں نے قبلہ تبدیل کیا تاکہ تو راضی ہو جا. تم سب کو جنت ملے گی، اصحاب کو جنت ملے گی، علماء کو جنت ملے گی. یاد رکھ لے سب کو جنت ملے گی. نبی کے نواسوں کو صرف جنت نہیں ملے گی، جنت کی سرداری ملے گی. میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے رسول کے خاندان کی قربانیاں. پھر ایک بات 5-7 منٹ ٹائم ہو جائے گا. ایک بڑی اہم گزارش ہے، حسین کا سر کٹا ہے، کسی سنی سے سن لیں، کسی دیوبندی سے سن لیں، کسی اہل حدیث سے سن لیں، کسی شیعہ کے ذاکر سے سن لیں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ حسین کا سر سجدے میں کٹا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ حسین کا سر سجدے میں کٹا ہے. جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھی. نواسہ رسول مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، عورتیں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں. کوئی ایک شخص کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس خاندان کی کوئی ایک نماز انہوں نے چھوڑی ہو؟ کوئی ایک نماز، ایک نماز نبی کے خاندان کی ایک نماز. یاد رکھیں محبتوں کے نعرے بڑے آسان ہوتے ہیں، محبتوں کے عمل بڑے مشکل ہوتے ہیں. نعرے بڑے آسان ہوتے ہیں، عمل بڑے مشکل ہوتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے ان کے گھر میں کسی نے دستک دی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت فاطمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز کا، یہ تھوڑا سا پنیر پڑا ہے، 1-2 کھجوریں پڑی ہیں.
और कुछ नहीं है खाने के लिए। कहा इनको दे दो, जो मांगने के लिए आया ये उनको दे दो। ये कौन सा ख़ानदान है आप जानते हैं? ये वो ख़ानदान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम आए, बड़े गुलाम आए, एक जंग से वापस आए, सहाबा किराम आ रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें गुलाम तकसीम कर रहे हैं। नबी की बेटी को पता चला कि मेरा बाबा मस्जिद नबी में गुलाम तकसीम कर रहा है। पैगाम भेजा कि अल्लाह के रसूल आपकी बेटी इन हाथों के साथ आटा पीसती है, हाथों का ये हाल हो चुका है, कमर पे मशकीज़ा पानी का होता है, कमर झुक चुकी है। अल्लाह के रसूल अगर एक गुलाम मुझे भी इनायत फरमा दे। कौनैन के ताजदार ने फरमाया बीबी 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारी थकन को दूर कर देगा। तस्बीहात फातिमा आप जानते हैं ना, ये तस्बीह फातिमा जानते हैं? यही तस्बीह फातिमा है, पूरी शरीयत के अंदर मारूफ है। मेरे अजीज़ भाइयों, इस ख़ानदान का इस उम्मत पे कर्ज है, कर्ज। अगर वाक़अतन मोहब्बत है तो आओ, जिस कुरान को पढ़ते हुए हुसैन शहीद हुआ है उस कुरान को पढ़ो, जिस नमाज को पढ़ते हुए हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की है, अपने अहले खाना को कुर्बान किया है, उस नमाज को पढ़ो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुहर्रमुल हराम के दिन है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हर तरफ कर्फ्यू लग जाता है, तकसीम हो जाती है ये उम्मत। यानी एक फ़िरका, एक गिरोह कहता है कि उनका हुसैन सिर्फ उनका ही है, अली सिर्फ उनका ही है। वो जब तक कोई अलम नहीं निकालेगा, कोई जुलजना का जुलूस नहीं निकालेगा, कोई यकम से लेके 10 तक सोग नहीं करेगा, कोई ये यानी वो सारे अमाल नहीं करेगा, उस वक्त तक वो समझते हैं कि हुसैन के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ भी एक गिरोह है जिन्होंने सारी जिंदगी के अंदर, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि आपने जुमों के खुतबों में, जलसों के अंदर बड़े बड़े कई उलमाए किराम सारी जिंदगी बहुत कुछ बयान होता है, सारी जिंदगी गुजर जाती है, कभी भी हुसैन की अजमत को बयान नहीं करते, कभी भी अली रज़ी अल्लाह अन्हो की अजमत को बयान नहीं करते, कभी भी सैयदा फातिमा को बयान नहीं करते। मैं आपको एक तवाज़ुन देता हूँ, मैं आपको एक मीज़ान देता हूँ। ये साल का पहला जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ लाए हैं, अपने जहनों को उलझनों से निकाल दे, अपने जहनों को इन सारी बातों से, जंगे जमल हो, जंगे सिफीन हो, कातिलाने उस्मान हो, करबला का मुकाम हो, कातिलाने हुसैन हो, ये जो मुशाजराते सहाबा है, याद रखे कुरान ने एक आयत बयान की है, कुरान ने इस आयत के तनाजुर के अंदर अपना ईमान मजबूत कर ले। अपने ईमान के अंदर नबी के सहाबा है, नबी के सहाबा हमारे ईमान है, हमारे ईमान का झूमर है, हमारे ईमान का महवर और मरकज है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम्हारा ईमान अबू बकर उमर जैसा होगा, अगर तुम्हारा ईमान उस्मान और अली जैसा होगा, तलहा और जुबैर जैसा होगा, साद और सईद जैसा होगा, 1,24,000 सहाबाए किराम कमोबेश उनके ईमान जैसा होगा, अल्लाह तुम्हारे ईमान को कबूल करेगा। ईमान का मयार बना लो, नबी के सहाबा हमारे ईमान का मयार है। नबी की अज़वाज, नबी की आयशा, हफ्सा, ज़ैनब, उम्मे कलसूम, बेटियां हो या बीबियां हो, हमारा ईमान है। नबी के नवासे हमारा ईमान है, नबी के अहले बैत हमारा ईमान है।
اگر جنگ جمل کے اندر، اگر جنگ صفین کے اندر ان کی تلوار آپس میں ٹکرائی ہے تو یاد رکھیں یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، صحابہ کے رب کا مسئلہ ہے۔ ہم صحابہ کو، نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، نبی کے اہل بیت کو، اس قرآن کی شخصیات کو سمجھے، اس قرآن کے تابع ہو کے مانتے ہیں۔ کوئی تاریخ، کسی کی تاریخ ہو، جس تاریخ کے اندر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی تبرہ لکھا ہے، کوئی بھی بات لکھی ہے، کوئی بھی غلط لفظ لکھا ہے، قرآن کی آیت کو سینے سے لگا کے اس تاریخ کی کتاب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے اڑا دو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ مشاجرات صحابہ نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں رب نے ان کے بارے ان کا تعارف یہ کروایا ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، اور میں یہ بتاتا ہوں وہ کتنے رحم دل تھے۔ نبی آج دنیا کے اندر محرم الحرام میں سب سے بڑا تبرہ جس شخصیت پہ بولا جاتا ہے جناب عمر ابن خطاب ہے، جس شخصیت کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے ابو بکر صدیق ہے، جن کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین ہے۔ لیکن آپ شہدائے کربلا کو پڑھو، کربلا کے شہداء میں 72 شہداء ہیں، 72 شہداء، 21 شہداء کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کے ساتھ اہل بیت کے تھے، نبی کے خاندان کے تھے، نبی کی فیملی تھی، نبی کا خاندان تھا۔ 21 افراد، ان 21 افراد کے ناموں کو پڑھو۔ حسین کے بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا کے مقام میں۔ آپ نام سنتے ہیں امام بیمار کربلا، امام زین العابدین کا نام آپ نے سنا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ علی اصغر کا نام آپ سنتے ہیں، علی اکبر کا نام آپ سنتے ہیں، اور محمد کا نام آپ سنتے ہیں، اور کا نام آپ سنتے ہیں، جناب سید قاسم کا نام آپ سنتے ہیں، آپ نے عباس کے نام کو بھی سنا ہے علمدار کے نام سے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کے خاندان میں حضرت امام حسین کے تین بھائی اسی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ ان تین بھائیوں کا نام علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کے بیٹوں کے نام سن لیں، ابو بکر بن علی۔ کربلا کے شہداء میں جتنے شہداء ہیں کسی مکتبہ فکر کی کتابوں میں آپ کہیں، آپ سب کے پاس موبائل موجود ہے، گوگل کریں، شہدائے کربلا کے نام لکھیں، آپ ان کی پوری لسٹ کو پڑھیں، ان میں ایک نام آپ کو حسین کا بھائی ابو بکر بن علی نظر آئے گا، دوسرا نام عمر بن علی نظر آئے گا، تیسرا نام عثمان بن علی نظر آئے گا۔ جن کے ساتھ دشمنیاں ہو، جن کے ساتھ بغض ہو، جن کے ساتھ حسد ہو، جن کے ساتھ لڑائی ہو، جن کے ساتھ غصہ ہو، ان کے ناموں پہ اپنی اولاد کے نام کبھی نہیں رکھے جاتے۔ یہ رحماء بینہم، آپس میں ان کی محبتیں تھیں، اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے حیدر کرفات خیبر، حیدر کرار نے اپنے بیٹوں کا نام حسن بھی رکھا، حسین بھی رکھا، محمد بھی رکھا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا۔ یہ نام رکھ کے فاتح خیبر حیدر کرار نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا کہ امت اسلام کے لوگوں، ہم میں کوئی تفریق نہیں تھی، ہم میں کوئی دشمنی نہیں تھی، ہم میں کوئی بغض نہیں تھا، ہم میں کوئی حسد نہیں تھا، ہم میں کوئی جدا نہیں تھا۔ ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، علی تھا۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، نبی کی بیویوں کا اپنا مقام ہے، نبی کی بیٹیوں کا اپنا مقام ہے۔ جو اس مقام سے کسی کو بڑھائے گا وہ بھی مجرم ہے، جو ان کے مقام میں کسی کو کم کرے گا وہ بھی مجرم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن
ہم کو بھی نبی کے اہل بیت کے غلاموں میں کھڑا کرے۔ اللہ ہمیں بھی قیامت والے دن نبی کے صحابہ کے غلاموں میں کھڑا کرے۔ اللہ قیامت والے دن ہم کو بھی اپنے ان یاروں، اپنے ازواج، بنات اور اہل بیت، ان کے جھنڈوں کے سائے میں جگہ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔